جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہے پروگرام صبح ہدایت میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 25 شوال ہے، یوم شہادت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اسی مناسبت سے کچھ ہی دیر میں آپ کی کالز کو ہم شامل کریں گے، لیکن اگلا سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب، اس کو جاننے کے بعد۔ جی ناظرین، آج 25 شوال ہے اور اس سلسلے میں اپنے وقت کے امام مہدی کا سلام کو اقدس میں سلام پیش کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ان کے جد جو ہیں ان کی خدمت میں اس امام کی جو ہے وہ میں جو ہے تعزیت پیش کرتی ہوں، اور اپنے دیکھنے والے جتنے میرے ویورز ہیں مومن مومنات ہیں ان کو بھی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت کرتی ہوں۔ یہ ہمارے ایک چھٹے امام ہیں جو کہ آج ان کی شہادت روایت کے مطابق آج ان کی شہادت کا دن ہے، اور ان کا نام جو تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھا، اور امام جعفر صادق جعفر جو ان کا نام تھا وہ ایک جو نہر ہے اس کے معنی ہے ایک جو جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کے حساب سے ان کا نام پروردگار کی طرف سے رکھا گیا تھا کہ جو نہر ہے وہ جعفر کے نام سے ہے، اور یہ جنت کی ایک بہت وسیع نہر ہے، اور قدرت کی طرف سے یہ ایک اشارہ مقصود تھا کہ آپ کی علوم اور کمالات سے ایک عالم سیراب ہونے والا ہے، آپ کی علوم اور وسعت جنت کی نہروں جیسی ہیں، اور آپ سے باقی جو فیضیاب ہوگا وہ یقیناً جو ہے جنت کا حقدار ہوگا، کیونکہ میرے مولا کی اتنے زیادہ اتنے علوم و کمالات ہیں میرے مولا کے، اتنے میرے مولا نے اپنے علم سے اتنی زیادہ اپنے جو ہے وہ ہماری دنیا میں روشنی پھیلائی ہے، تو اس مولا کے جس نے اس سے فیضیاب ہوا اور جو ہو رہے ہیں اور جو ہوتے رہیں گے تو وہ یقیناً جو ہے وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ میرے مولا کی جو ہے کنیت جو تھی عبداللہ تھی، اور آپ کے القاب بھی تھے وہ صابر اور فاضل صادق تھے، اور صادق جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تذکرہ فرمایا تھا جب انہوں نے اپنے آنے والے کے بعد کے وارثوں کے لیے جو تھا جانشینوں کے لیے فرمایا تھا، تو اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تھا وہ تھا، تو وہ اس وقت انہوں نے میرے مولا کا جو وہ لقب جو صادق رکھا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے جو صادق لقب تھا وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ملا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام جو تھا ام فروا تھا، اور جب آپ نے شہادت جو ہے وہ حاصل کی یا نصیب ہوئی جب شہادت میرے مولا کو، تو اس وقت میرے مولا کی عمر جو تھی وہ 65 سال تھی میرے مولا کی عمر۔ تو اور آپ کی جو والدہ تھیں وہ آپ کی والدہ گرامی سے جو آپ کی والدہ گرامی ام فرما، وہ آپ سے اکثر جو ہے وہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ جب اپنی شکم اقدس میں تھے تو برابر اپنی ماں سے جو کلام کیا کرتے تھے، اور ولادت کے وقت زبان مبارک سے کلمہ شہادت جاری کیا، اور ایک مرتبہ پھر یہ واضح کر دیا کہ امام اسلام لاتا ہے، اسلام لاتا نہیں ہے، اسلام لے آتا ہے، یعنی کہ وہ اسلام لاتا نہیں ہے، اسلام لے آتا ہے، کیونکہ جب وہ شکم مادر میں تھے تو برابر اپنی والدہ گرامی سے باتیں کیا کرتے تھے، اور شہادت کے کلمے وہ جاری کیا کرتے تھے۔ تو اور میرے مولا کے ایک جو میں خاص بات بتانا چاہوں گی کہ جب آپ جو ہر مہینے کی اسلامی تاریخ کی بات کر رہی ہیں، ہر مہینے کی 22 کو جو ہے اگر آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے وہ نظر دلائیں گی تو آپ کے جو گھر میں ہے وہ برکت اور رزق میں بے انتہا جو ہے وہ فراوانی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہترین جو ہے وہ نقصہ ہے میرے مولا کا کہ اگر آپ 22 تاریخ کو اسلامی مہینے کے حساب سے اگر نظر دلائیں گی تو وہ اس میں آپ کے رزق میں برابر اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ اور یہ بہت آزمودہ کہہ دیں کہ ایک مجرب نقصہ سمجھ لیجیے اسے کہ جس نے اس کو آزمایا ہے یقیناً اس کی جو ہے رزق میں فراوانی ہوئی ہے۔ جی بے شک جی ناظرین، اور اب ٹیلی فون لائنز آپ کی اوپن ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہلے حصے کا شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے آپ اب ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر آئیں تو آپ ضرور آئیں، اور ایک مولا کا خوبصورت فرمان ہے، اور اگر اسی کو بنیاد بنا کر ہم اپنی زندگی گزاریں تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور تمام جو مسلمان ہیں ان کے اندر جو نیکیاں ہیں ان کی شرح بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان دن بھر کا محاسبہ کرے، ہر مسلمان دن بھر کا محاسبہ کرے، اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو اور اضافہ کرے، اور اگر برائیاں زیادہ ہیں تو استغفار کرے۔ سبحان اللہ۔ تو سسٹر اگر یہی ہم روزانہ کو، اور یہ خاص طور پہ جب اس قسم کے ایام آتے ہیں شہادت کے، ولادت کے، اور پھر ہمیں اپنے اندر ضرور جھانکنا چاہیے، ہم اپنے آپ کو فقہ جعفریہ کے جو افراد وہ کہتے ہیں، تو وہی افراد اگر امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی حکم کی تعمیل نہ کریں
تو پھر صرف کہلوانے کا ہمیں شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. بالکل. اگر کہلوانا ہے تو حق اور سچ کے ساتھ, اور پھر جیسے مولا فرما رہے ہیں کہ ہم روزانہ ہمارا جو دن گزرتا ہے اس کا محاسبہ چیک کریں کہ نیکیاں اگر زیادہ ہے تو پھر اور اضافہ کرنے کا حکم ہے, اور اگر برائیاں زیادہ ہے تو پھر توبہ استغفار کرنے کا. بالکل. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے مولا کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے اگر آپ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں گے تو یقیناً جو آپ نے دن بھر کے جو گناہ ہیں وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے. اس طرح ختم ہوں گے جیسے مثل درخت کے پتے جو ہوتے ہیں جس طرح جھڑ جاتے ہیں, اس طرح آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے. لیکن میرے مولا نے وہ آج جیسے کہ میں ٹی وی پہ ایک علامہ کا دیکھ رہی تھی, مولا ہی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اتنے اقوال ہیں, اگر یہ اقوال ہی کو ہم اپنا لیں تو یقیناً ہماری زندگی بالکل عین مطابق دین کے مطابق ہو جائے گی. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ وہ عمل, وہ چیزیں اقوال بتائیں کہ جو سراسر یقیناً جو ہے وہ قرآن شریف سے کوئی اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا. یہ وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں جو قرآن شریف میں موجود ہیں, اور یہ انہوں نے عمل کر کے بتا دیا کہ یہ جو قرآن شریف ہے اس کے ہم جو عمل کر کے ہم دکھاتے ہیں. تو لہٰذا یہ میرے مولا کی ہر چیز ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے, خوبصورت بنانا ہے اور دین کے حساب سے چلانا ہے, تو یقیناً ہم ان اقوال پہ بھی اگر اپنی زندگی کو سوچ لیں اور کرنے لگے تو یقیناً ہماری زندگی بالکل بدل جائے گی اور اپنے خوشنودی پروردگار ہمیں یقیناً حاصل ہوگی. اور ایک ذہنی سکون, اطمینان ہوگا. ہم اکثر کہتے ہیں نا جی ڈپریشن, ٹینشن, یہ ساری چیزیں, کوئی کامیابی نہیں مل رہی, سکون نہیں ہے, پیسہ بھی ہے, سارا کچھ ہے, آسائشیں. اب دیکھیں اس وقت دنیا میں کی ہر چیز بندوں کے پاس ہیں, لیکن وہ جو ذہنی سکون ہے وہ ابھی ناپید ہوتا جا رہا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک سنہری بات میں بتایا مولا کا قول کہ ایک حوث جو ہے انسان کی, لالچ, طمع, یہ انسان کو ویسے بھی جو ہے ڈپریشن میں لے جاتی ہے, اور خواہش اتنی بڑھتی ہے کہ نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں نا یہ 2 سے 4 اور 4 سے 5 کس طرح 10 کس طرح بنانا ہے پیسوں کو, بس اسی میں وہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے, چاہے حلال ہو حرام ہو, بس وہ اس کے پردے پڑ جاتے ہیں. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ پروردگار ایسے لوگوں کے لیے جو طمع اور لالچ رکھتے ہیں دنیا کے, اس کے جو نا وہ توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں, اور اس کے عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے پروردگار عالم کہ وہ اسے دور کر دیتا ہے, دوزخ جنت سے بہت دور کر دیتا ہے. کہ جیسے جیسے آپ کی خواہشیں دنیا کی محبت میں اور بڑھنے لگتی ہیں تو اس میں آپ ظاہر گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں نا. یقیناً آپ سوچتے نہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں, بس ہمیں یہ چیز لینا ہے. اس میں یہ نہیں کہ صرف دولت کے علاوہ آپ کی جنسی حوث ہے, دوسری چیزیں, مطلب آپ کی عقل ایسی رہ جاتی کہ آپ سوچتے نہیں کہ ہم کون سے راستے پہ نکل رہے ہیں. اور جب ایک دفعہ انسان میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور جب وہ کر جاتا ہے تو وہ اس میں کہتے ہیں نا حس ختم ہو جاتی ہے. اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ دیکھیں ہم نے تو حرام کھایا, ہمیں کچھ نہیں ہوا, اور ہم نے یہ کام کیا ہمیں کچھ نہیں, تو وہ چھوٹ ہوتی ہے, ذرا ڈھیل ہوتی ہے, وہ پروردگار عالم سے ڈھیل ہوتی ہے, وہ دوری ہوتی ہے کہ تو جتنا ہے چلتا چلے اس دلدل میں گھستے چلے. بندہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ یا تو مجھے معاف کر دیا گیا ہے یا اس کی کوئی پوچھ نہیں ہو رہی, اور ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو, بظاہر اسے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں. اور ہم نے دیکھا بھی اس دنیا میں کہ بہت بڑا جو رشوت خور ہے, اور جیسے جن حکمرانوں سے چھٹکارے کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا برائیاں ان میں نہیں ہوں گی, بالکل, لیکن عہدے اور ان کے جو آپ ٹھاٹ باٹ دیکھ لیں, بندہ حسد کرتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ دیکھ لیں کہ ان کا یہ دیکھیں کیا حالت ہے, کہ کس قدر ان کی عزت ہے, احترام ہے, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی گئی ہے. اگر منصب ملا تو اپنا تھوڑا سا عقل ٹھکانے اور دیکھیے دولت کی لالچ طمع ہی تو ہے. آپ دیکھیے جو اس وقت حکمران ہٹ نہیں رہے, یہ لالچ اور طمع ہے, اور اس میں دیکھیے کتنی ذلت ہے. پروردگار انہیں ذلت بھی دے رہا ہے کہ دنیا کے لوگ انہیں برا بھی کہہ رہے ہیں, لوگ اپنی عوام بھی برا کہہ رہی ہے. اپنے حکام کو ایک بڑی ذلت کی نشانی ہے کہ اگر عوام اپنے رہبر کو یا اپنے اس کو برا کہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذلت کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لالچ اور طمع ان میں اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہے. اچھا, ایک جیسے یہی فرمان, اسی کو ہم بات کنٹینیو رکھیں کہ ہر مسلمان دن بھر کا محاسبہ کرے, اگر نیکیاں زیادہ ہو تو اضافہ کرے. ابھی ہم نیکیاں کو, ایک ہوتا ہے نا ہر چیز کسی کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا, تھوڑا سا اٹیمپٹ کرنا, نیکیاں حاصل کرنے کی ہم شاید کوشش کرتے بھی ہیں کہ نہیں, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. رات کو تو بعد میں گنیں گے جب ہم نے ان کو حاصل کیا ہوگا, کوشش پورے دن بھر کی ہوگی تو پھر ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو مزید بڑھائے, لیکن ہم نیکیوں کے حصول کے لیے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کریں گے. اگر کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھے, کسی کو گالی دینے ہے تو دے دیں گے, کسی کے بھی حق کھانا ہے تو کھا لیں گے, تو رات کو تو گنتی جاتے جاتے بہت دیر ہوگی نا. بالکل, ہمارا وہ حصول ہی نہیں ہوگا, کوشش ہی نہیں ہوگی کہ کوئی ہم سے راضی ہو, کوئی بندہ ہم سے راضی ہوگا. ظاہر بندہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہوگا,
ہماری یہ کوشش ہے ہی نہیں کہ کوئی ہم اپنے آپ سے راضی رہنا چاہتے ہیں, یہی اپنے آپ کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اپنے, بس یہی سب کچھ ذہن میں اگر یہ بات بیٹھ گئی, مطلب اس کو وہ راستہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ جو صحیح راستہ ہے, راہ حق کا راستہ ہے, وہ اس کو نظر نہیں آ رہا. کیونکہ وہ وجہ مین یہی ہے کہ میرے مولا علی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کھو گیا ہے وہ کہ دنیا کی محبت میں جو آخرت کو وہ سوچ ہی نہیں رہا ہے, جبکہ چند دن کی دنیا ہے. اس میں اتنا غرق اپنے آپ کو اس نے کر لیا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا. جی اچھا, ایک اور فرمان جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو علم رکھتے ہیں. جیسے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا اس وقت, ہم بھی عالم ہی سمجھے کہ عالم ایک تو ایک نظریہ ایک سوچ ہے نا کہ جو علماء کرام ہے وہ تو ظاہر ہے ایک ان کا ایک الگ رتبہ ہے, مقام ہے, لیکن جو ورڈ عالم ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ جانتے ہیں. اب یہ جو ہم فرامین بات کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی سی معرفت رکھتے ہیں, یہ جتنا بھی علم رکھتے ہیں, جتنی ہم کتابوں سے جو بھی حاصل کرتے ہیں, تو ان سے متعلق ایک فرمان ہے کہ عالم کے ایک گناہ بخشے جانے سے پہلے جاہل کے 70 گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی وہ وقت اب گیا کہ کوئی جاہل ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ گناہ کرتا گیا ہے, اس کی بھی چھوٹ آخرت میں ہے کہ ایک اگر گناہ گار ہے, ایک اگر کوئی جاہل ہے لیکن اگر گناہ گار ہے تو اسی دوران اس کی چھان پھٹک کرتے ہوئے ایک جو عالم ہے اس کی چھان پھٹک زیادہ ہوگی کہ بھئی آپ کو یہ سارا کچھ پتہ بھی تھا. بالکل. تو وہ اس کا مطلب تلاشی اور پوچھ پڑتال آخرت میں ہم لوگوں کی زیادہ ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو فقہ جعفریہ کی بھی کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو محبان اہل بیت بھی کہتے ہیں, اور پھر ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ معاملہ الٹ ہو جائے. اور جو جاہل, اب وہ خیر وہ وقت بھی نہیں رہا کہ دیگر جو لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا یہ حقائق کیا ہے, لیکن اب ہمارے لیے ایکسکیوز نہیں بلکہ اس کے لیے اور زیادہ سختی ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ جانتے بوجھتے فاروق بھائی ایک جگہ میرے مولا یہ فرما رہے ہیں کہ جاہل کو مطلب معاف کر دیا جائے گا, لیکن دوسری جگہ میرے مولا کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو. علم اس لیے زور دیا ہے کہ آپ جہالت کی سے نکلو اور علم کی روشنی میں جاؤ تاکہ آپ کو سمجھ اور اب یہ نہیں کہ آپ جاہل بن جائیں جان بوجھ کے سوچیں کہ مولا ہمیں پروردگار معاف کر دے, تو یہ نہیں بتایا کہ دوسری طرف ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ علم کو حاصل کرو. جب حاصل کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ دماغ کھلیں گے, پتہ چلے گا. اور آپ کے علم کہ ہدایت ٹی وی لگا ہے نا, علماء کرام کے پروگرامز لگے ہیں, کچھ لوگوں کو منع کر دیا جاتا ہے کہ ہدایت ٹی وی دیکھو ہی نہ, ان کو جاہل رکھا جائے. تو جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ علم حاصل کرنا, اس کی کھوج میں رہنا, یہ بھی اولین فرض ہے. یعنی کہ جان بوجھ کے آپ سامنے اسکول ہے, سامنے مسجد ہے, اور نہیں میں تو اب جاہل کے جو ہے نا وہ ناطے سی جنت میں جاؤں گا, یہ اگر اس نیت سے آپ جاہل رہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو اور سے زیادہ سزا ہے, اور بھی زیادہ سزا ہے. جی بالکل صحیح. تو ناظرین ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں, اور آج شہادت کی مناسبت سے جو بھی آپ کہنا چاہیں اس حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں. اور ہم جیسے محاسبے کی بات کر رہے ہیں, آغاز میں جیسے سنہری بات تھی, کنٹرول, خواہشات کا کنٹرول, زبان کا کنٹرول, اس پر بھی بات کر سکتے ہیں. آج کے پہلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. میں آپ کو بھی سلام. سب سے پہلے تو میں پرسہ پیش کروں گا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا, اور آج سننے والے دکھی دل کو جس کے دل میں غم حسین ہے اس کو یہ پرسہ پیش کرتا ہوں, اور مولا آخر الزمان کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کرتا ہوں. تو ابھی آپ جاہل کی بات کر رہے تھے تو مولا کا فرمان میرے سامنے پڑا ہوا ہے جو میں دیکھ رہا تھا, بات بھی آپ نے کر دی کہ جاہل کی عادت ہے یہ ہے کہ سننے سے پہلے جواب دینے لگتا ہے, سمجھنے سے پہلے جھگڑنے لگتا ہے, اور جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس کے بارے میں حکم لگاتا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں آج کل بات عام ہو چکی ہے. بالکل صحیح. کیونکہ ہمیں یہاں تک پتا ہے کہ میرے مولا کا قول ہے کہ نماز اس نماز سے بہتر ہے جس کا آپ کو علم نہیں, اس سے بہتر ہے کہ عالم کے پاس بیٹھنا. کیونکہ عالم وہ ہے جو نماز کی فوقیت کو بتاتا ہے, اس عمل کو بتاتا ہے, اور اگر آپ کو اس عمل کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو اس عمل کرنے کا کیا فائدہ. تو عالم کے پاس بیٹھنا اس نماز سے بہتر ہے. تو آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ حالات کچھ اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ ہم نے عالموں کو تو ایک طرف رکھ دیا ہے, ہم خود ہی عالم بن چکے ہیں. اور جب کسی عالم سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال بتاتا ہوں, آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. جی جی. کہ میں وہاں تھا نا اپنے شہر میں, تو علامہ مفتی جعفر صاحب کے گھر میں ہی اکثر ہم بجاتے رہتے تھے, وہیں بچپن ہمارا گزرا مجھے گھر میں علامہ مفتی جعفر سے کے گھر میں ہی, تو وہاں ہی ہم پلے بڑے. تو سارا ماحول کا ہمیں پتا تھا. تو ایک بحث ہو گئی ہمارے ساتھ کسی دوسرے مذہب کے آدمی جی کے لڑکیوں کے مطلب کے پاس صوفی کتنی بیٹیاں ہیں. تو میں نے کہا چلو جا کے مفتی صاحب سے پتہ کر لیتے ہیں, علامہ جعفر صاحب سے.
تو لے کے اسے ان کے گھر گئے. اب وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تاریخ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو وہ بجائے سننے کے نا وہ اپنی بحث ہی کرتا جا رہا ہے. تو آخر میں وہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ بات سنو، تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو یا مجھے بتانے آئے ہو؟ بالکل سر. پہلے تو بات میری سن لو، پھر اس کی تصدیق کر لو، پھر اس کی کتابیں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کتابوں کو دیکھ لو، وہ میری نہیں ہے تمہاری ہیں. تو اگر تم نے سننا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں، تو پھر میرے پاس آئے کیوں؟ پھر جو کچھ تم جانتے ہو تم اپنے پاس رکھو پھر اس علم کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے انسان کو یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علماء کے قریب ہونا چاہیے، علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے، اور علماء کی اگر مجلس میں بیٹھے گا تو انسانیت کا کچھ پتہ چلے گا. ورنہ حالت یہی ہوگی کہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. اب میں تھوڑی سی بات آپ کو جان کے چھیڑ کے کر رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں جلدی. اور نقوی صاحب وہ چھیڑنے والی اگلے حصے میں انشاءاللہ پوری کھل کے کریں گے. صحیح ہے؟ ہاں جی، اگلے حصے میں وہ کریں گے. ابھی ایم سی آر میں ایک اور کالر ہیں اسی مناسبت سے، شہادت کا یہ جو اس والا پہلا حصہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی فاروق اور بہن، میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ. میری طرف سے آپ سب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعزیت قبول ہو. جزاک اللہ. آپ صلوات پڑھیں، میں ایک قصیدہ کروں. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. روشن ہے دو جہان کے سیرت حسین کی، روشن ہے دو جہان پہ سیرت حسین کی، صورت سے بھی حسین ہے سیرت حسین کی، روشن ہے دو جہاں پہ. مانا حریم حرم کو سب حرمتیں ملی، پر کربلا کو دیکھیے کیا عظمتیں ملی، کعبے سے بھی بلند ہے تربت حسین کی، صورت سے بھی حسین ہے سیرت حسین کی، روشن ہے دو جہان پہ. سمجھا تھا یہ یزید نے شبیر مٹ گیا، لیکن بتا رہا ہے یہ ماتم غریب کا ہے، آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، صورت سے بھی حسین ہے سیرت حسین کی، روشن ہے دو جہان پہ. پہلے تو قبر کھود کے بیٹا دفن کیا، رو رو کے پھر نشان بھی خود ہی مٹا دیا، دشتے بلا میں دیکھیے غربت حسین کی، صورت سے بھی حسین ہے صورت حسین کی، روشن ہے دو جہان پہ. صلوات دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار.
साबितली से आप शामिल हुए, हदिया अकीदत आपने पेश किया जी। और नाज़रीन, पहला हिस्सा इसी मुनासबत से है, और जो लोग बात करना चाहें पाकिस्तान के हालात से मुतालिक इंशाल्लाह अगले हिस्से में उस पर बात करेंगे। लेकिन जैसे हम आगाज़ में बात कर रहे थे कि ख्वाहिशात को कंट्रोल करना, बल्कि उससे पहले जो अभी नकवी साहब ने बहुत ही अच्छा एक फरमान शेयर किया था कि जाहिल की आदत है कि सुनने से पहले जवाब देने लगता है, यानी उसको पता नहीं होता। इसी किस्म के ये जो पढ़े लिखे जाहिल जिसे आप कह सकते हैं कि अपनी राय कायम कर ली है, समझने से पहले जैसे झगड़ने लगता है, यानी कोई बात आपकी जहन में या जो आपको बात पहुंची है उसका सही माने आपको पता नहीं चले, लेकिन आपने कुछ अलग तासर बना के उसकी अलग अपनी तरफ से राय बना के झगड़ने और लड़ाई शुरू कर दी। तो ये भी एक जाहिल की आदत है। जाहिल ये होता है क्योंकि अगर वो बहस करता है इसलिए कि वो चाहता है कि मैं जीत जाऊं ना, अपनी फितरत के मैं जीत कर जहालत को छुपाते छुपाते वो और आया हो जाती है, और आया हो जाती है। बिल्कुल। और ये फिर ये है कि ना जानने वाली चीज़ पर हुक्म लगाता है, यानी ये एक राय कायम कर ली, हुक्म लगाना यानी राय कायम कर ली, एक हुक्म दे दिया नहीं, या अपना एक धौंस या एक कह लें ना कि ऊंची आवाज़ में बात करके समझ लें एक अपने आप को धोखा देने के बराबर, धोखा दे दिया कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपको बिल्कुल हकीकत नज़र भी आ रही है लेकिन वहाँ आप टिके हुए हैं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन ये एक जहालत की निशानी है। तो यहाँ पर जितने भी और उलमा कराम या जो भी जिसके पास इल्म है, मैं नहीं समझता कि वो इस अंदाज से बहस भी करते आपको नज़र आएंगे। और बहस व मुबाहिसे से बहुत लोग तो दूर भागते हैं या दूर जाते हैं, या जो जाहिल लोग हैं उनकी सोबत ही इख्तियार नहीं करते। हम तो छोटी छोटी बातों में भी बहस व मुबाहिसे में आ जाते हैं, दस्तों गिरेबान हो जाते हैं। शायद ये दोनों अतराफ़ की जहालत है। अगर आप आलिम भी है, आपके पास इल्म है, तो आप जाहिल के साथ बहस करेंगे तो इसका मतलब है आप में खुद कुछ ना कुछ जहालत मौजूद है। अगर आप में इल्म है, आप सच्चे हैं, हकीकत में आप थोड़ा सा उसको छान लेंगे, फटक लेंगे कि ये बिल्कुल ही गिरा हुआ है या इसको पट्टी से हटा हुआ बंदा है, उसके साथ आप उलझेंगे नहीं। तो हमें भी ज़रूरत नहीं है। अब जब आप में इल्म नहीं तो आप यकीनन अपने आप को कह दे कि नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता है, नहीं जानता, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपने आप को सिलेंडर कर देने वाली बात है। तो आज कोई कहते ही नहीं है ना, नहीं कहता कोई भी कि जी मुझे पता नहीं, कहता मुझे सब पता है, बिल्कुल हर काम पता है। और हर वही कहते हैं ना कि हर फन मोला होते होते हम एक भी चीज़ में हमें कोई उसकी सलाहियत नहीं है कि हम दीन को ही सही समझ सके या दुनिया में हम कुछ अपना कारनामा अगर अंजाम देना चाहते हैं तो ये नहीं कि दीन से हट के, दीन में हमें हर चीज़ बताई गई है, मसवाक कैसे करने वो से लेके हर काम जो है हमें दीन ने बताया है। ज़ाब्ता हयात इसीलिए कहते हैं इस्लाम को, इसीलिए कहा गया है ज़ुबान के लिए कि देखें आप, मैं जैसे कहती ज़ुबान की भी ऐसी चीज़ है कि जो भी जब खोलता है तो उसका पता चल जाता है वो किस किरदार का है, किस शख्सियत का मालिक है। तो अगर आप ज़ुबान खोलेंगे, अगर कोई आलिम ज़ुबान खोलता है तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक आलिम है, और अगर एक जाहिल ज़ुबान खोलता है तो आप सुनने वाले समझ जाते हैं कि ये जाहिल इंसान है। सही बात है। तो ज़ुबान का भी इसमें बड़ा दखल है। बेशक। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब मौलाना मलिक याकूब साहब हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम भाई। और आपकी वसात से जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत पर जुमला मोमिनीन आइम्मा ताहीन अलैहिस्सलाम खासतौर से इमाम ज़माना की खिदमत पर तहज़ीत पेश है। जज़ाकल्लाह। ये बहुत बड़ा सानिया है। फारूक भाई, बातें तो बहुत हैं लेकिन मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँगा। जी। काश मुसलमान खुले दिल से तसव्वुफ की ऐनक उतार कर मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत को दिल में रख कर सोचते कि खातून क़यामत इतनी जल्दी 18-19 साल की उम्र में किस तरह इतनी जल्दी रसालत मआब के बाद दुनिया से रुखसत हुई, उनकी शहादत पर लोग सोचते, तजिया करते। उसके बाद फिर चलो उन्होंने खिलाफत कायम कर ली थी, काश मुसलमान खलीफा दोम की शहादत पर गौर व फिक्र करते कि आखिर उस शख्स ने जो एक आम इंसान था, गुलाम था, अबू फिरोज लोलो, उसने क्यों इतना बड़ा इकदाम उठाया। आखिर वो किसी हक की तलाश में आया था, इंसाफ की तलाश में आया था। और उसके बाद अगर हज़रत उस्मान के कत्ल और शहादत पर भी लोग गौर करते और मौला कायनात अमीर उल मोमिनीन की शहादत पर गौर करते तो मुसलमानों के हालात बड़े मुख्तलिफ होते। लेकिन बड़े अफसोस के साथ है कि जिन हस्तियों का तारफ़ जनाब रिसालत मआब ने फरमाया था कि ये अहले हक हैं, ये हमेशा हक पर कायम रहेंगे, कुरान और अहले बैत का दामन एक साथ रहेगा, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छूटेगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि तारीख़ आलम गवाह है कि जनाब आइम्मा तारीख़ अलैहिस्सलाम हर इमाम की शहादत हुकाम वक्त के जबर और तसल्लुत से, रासबानों, गासिबों और ज़ालिमों के दौर में बादशाहों की तरफ से शहादत
की गई, उन्हें जहर दिया गया, किसी को तलवार से शहीद किया गया, किसी को साजिश के तहत शहीद किया गया, लेकिन हम उनकी हिफाजत का इंतजाम उम्मत मुस्लिम तलबा वो मुसलमान का इंतजाम नहीं कर सके। और आज भी इमाम ज़माना फजल शरीफ की इनकलाब का पेश खैमा भी बनने के लिए अभी हम में वो सलाहियत, वो फहम तसव्वुर पैदा नहीं हुआ। हम अभी तक बिल्कुल गुम इस तरह की तरफ फैले हुए हैं और इमाम ज़माना हमारा इंतजार करवा रहे हैं। काश इमाम जाफर सादिक साहब की लोग वो जाफर इब्न हय्यान की भूमि जो ईरान की हुकूमत से बनाई है, काश वो गौर से पढ़ते देखते किस तरह इमाम जाफर सादिक साहब ने सच्ची हदीसें, हजूर पाक के फरमान, हक के फरमान, कुरान पाक की तफसीर किस तरह किस मुश्किल से हम तक पहुंचाई है। लेकिन अफसोस ये है कि हम सिर्फ अपने जलसों जुलूसों खतीबों सद आदम इश्तिहार और उलमा और खुतबा बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि सिर्फ जोशीले नारों और आहों और नालों और लोहों के सिवा हमें अभी तक तरबियत का निज़ाम नहीं मिला। अब बहुत बड़ी ज़रूरत है कि उम्मत ख़ास तौर पर वो लोग जो मकतबे आले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं, ये जिम्मेदारी उन पर ही, उन उलमा पर है, उन अकाबरीन पर है कि वो कौम की तरबियत का एहतमाम करें इस अंदाज से कि जब इमाम ज़माना तशरीफ़ लाए या उनके लाने का वक्त हो तो हम उनकी सही तरीके से नुसरत और हिफाजत फरमा सकें। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको वो तौफीक अता फरमाए कि हम कायम आले मोहम्मद अजरुल्लाह फजल शरीफ से इनकलाब का पेशवा बनकर उनके सिपाही और आवान बन सके। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब मौलाना मलिक याकूब साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। बहुत ही अहम आपकी बातें होती हैं, अपने तजर्बे के साथ, अपने इल्म के साथ आप शेयर करते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, पहला हिस्सा अपने इख्ताम पे पहुंच रहा है। आज योम शहादत है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का, और इस हवाले से एक बार फिर आपको ताज़ियत पेश करते हैं। दूसरे हिस्से में जब हम आएंगे तो आज़ादी मार्च और इनकलाब मार्च होगा, और ज़ाहिर है ये तमाम जो चीज़ें बहैसियत मुसलमान कि जो अपने मोमिन भाई को बुरा काम करते हुए देखे और कुदरत रखते हुए भी उसे ना रोके, तो उसने भाई के साथ ख़यानत की। तो कुछ लोग अगर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए निकले हैं तो उसके लिए साथ देना और उसके लिए जिद्दोजहद करना कितना ज़रूरी है, और एक जो वक्त का आज का जो सही मुसलमान है उसके लिए इन तमाम चीज़ों में अपना किरदार अदा करना वो कितना ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।